علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ والصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جناب محترم صوفی محمد جہانگیر صاحب نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ، دیگر احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کی محفل ہے اور میلاد شریف کے بابرکت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ رب کائنات کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت کی عزتیں ساتھ اور خیر نصیب فرمائے اور اس بستی پر اپنے کرم اور فضل کا نزول فرمائے آمین۔ گرامی مرتبہ حاضرین، میں نے آپ احباب کے سامنے حضور تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سنانے کے شرف حاصل کیا اور سرکار کے انہی پاکیزہ کلمات کی برکت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب بھی رحمت پاک میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے اور ان پر اپنے خاص کرم اور فضل کا نزول فرمائے۔ میں نے ایک حدیث مبارک آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا جس میں تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کے مقام کی طرف ایک اشارہ فرمایا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو بارگاہ رسالت میں قرب مل جائے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا قرب مل جائے اور رب کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو تاجدار کائنات کا قرب ملے۔ جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اسی کو اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور جو سرکار سے دور ہو جاتا ہے وہ رب کائنات سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور رب کا قرب کس طرح ملتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کس طرح ملتا ہے، اس پر قرآن مجید بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور تاجدار کائنات کی احادیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میں گفتگو ایک حدیث پاک کا سہارا لے کر آغاز کروں گا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب محترم حافظ صدیق صاحب محفل پاک میں فروز ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب ذکر رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ الا احدثک حدیثا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہیں سرکار کا وہ فرمان نہ سناؤں، وہ حدیث نہ سناؤں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ مجھے سرکار کے وہ کلمات سنائیے، سرکار کا وہ فرمان سنائیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے مشکل دور میں اسلام قبول کیا۔ جس وقت آپ حلقہ و گوش اسلام ہوئے اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، ابھی گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جن افراد پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، جن کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، جن کو ریت پر گھسیٹا گیا، جن کو دہتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، جنہوں نے دین کی خاطر اذیتیں پیش کی، ان میں سے ایک ذوالقدر شخصیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کا یہ بھی اعزاز ہے، آپ کا شرف ہے کہ آپ کی والدہ نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا، آپ کی والد نے بھی سرکار کی غلامی اختیار کی، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے پورے ایمان عطا فرمایا۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ خود وہ خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے ابتدا کی جب سرکار نے لوگوں کے سامنے دینی حق کو پیش کیا تو جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہنے میں تاخیر نہیں کی، ان خوش قسمت لوگوں میں سے آپ کا خاندان بھی ہے، آپ کا گھرانہ بھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کے لیے دعائیں کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا، اور حضرت عمار کا مقام کتنا بلند ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم المرتبہ صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ میں انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ حذیفہ تیری مرضی ہے، چاہے تو مہاجرین میں شامل ہو جا، چاہے تو انصار میں شامل ہو جا۔ اور وجہ یہ تھی کہ مہاجر وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور انصار وہ تھے کہ جو پہلے سے مدینے میں آباد تھے، اور مہاجر جب ہجرت کر کے آئے تو انصار نے ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی اور ان کے لیے سہارا بنے۔ لیکن حضرت حذیفہ وہ تھے کہ جو اپنے خاندان کے اعتبار سے مکی تھے، لیکن آپ کے والد گرامی ایک جھگڑے کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، آپ مدینہ آ گئے تھے، تو اپنے خاندان کے اعتبار سے، اصلی وطن کے اعتبار سے تو آپ کا تعلق مکے کے ساتھ تھا، لیکن جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو حضرت حذیفہ بن یمان پہلے سے مدینہ طیبہ میں تھے، تو اس لیے انہوں نے سرکار سے پوچھا کہ میں تو پہلے سے مدینہ میں رہ رہا ہوں، تو اب میرا شمار مہاجرین میں ہوگا یا انصار میں سے ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، چاہے تو مہاجرین کے ساتھ کھڑا ہو جا، چاہے تو انصار کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میں پھر انصار میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہوں، تو اس لیے آپ کا جو شمار ہے وہ انصاری صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فتنوں کے بارے میں خبریں دی تھی، اور سرکار کی حیات مبارکہ میں جس طرح ہمارے اس دور میں کچھ خفیہ ادارے ہوتے ہیں جو ریاست کے دشمنوں پر، ریاست دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں، تو سرکار کے زمانہ مبارک میں یہ جو فریضہ تھا یہ حضرت حذیفہ بن یمان کے سپرد تھا کہ مدینہ کی ریاست کے جو دشمن تھے، جو اس ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حکم کے مطابق ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے، اور سرکار نے ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان کو خبر بھی دی تھی کہ کون کون ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں،
اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت آپ مدائن میں تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کا تو آخری وقت آ گیا ہے، آج تک جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، حق و باطل کی پہچان مشکل ہو جاتی تو ہم آپ کی ذات کی طرف دیکھتے، جس راستے پہ آپ چلا کرتے تھے ہم بھی اسی راستے پہ چلتے، تو آج آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، تو بتائیے آج آپ کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا نشان کون ہوگا، کس کو دیکھ کے ہم اپنی سمت متعین کیا کریں گے؟ تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے جو جملہ کہا اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پہ لازم ہے کہ تم عمار کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میں نے خود تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عمار حق سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ موت کا جواب دی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شفقت سے نوازا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی ان کے مقام و مرتبے پہ رشک کیا کرتے تھے۔ آپ حدیث مبارک کو روایت کرتے ہیں، اور ایک بات اور بھی عرض کروں کہ آپ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کیا کرتے تھے کہ جس وقت سرکار کا نام لینے والے کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جاتے تھے بلکہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جاتے تھے۔ آج تو سرکار کے ذکر کی محفل سجتی ہیں تو نعت خوان کے لیے، واعظین کے لیے، خطباء کے لیے مسند لگائی جاتی ہے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، لیکن حضرت عمار جس وقت سرکار کا نام لیا کرتے تھے اس وقت سرکار کا نام لینے والوں کے لیے مسند نہیں بچھائی جاتی تھی بلکہ ان کو دہتے کوڑوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی یہ وہ قدسی صفت افراد تھے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سابقون میں سے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان میں کمزور لوگ تھے، کمزور اس اعتبار سے کہ معاشرے میں انہیں اسلام سے پہلے کوئی اس طرح کا مقام حاصل نہیں تھا، امتیازی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ غلام تھے کسی کے، اور قریش کے کفار کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیرہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بہت سے صحابہ تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ بظاہر کے کمزور محسوس ہوتے تھے، کفار کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو غربت میں پسے ہوئے ہیں، ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، یہ تو اکیلے ہیں۔ تو کفار نے ان کو لالچ بھی دیے اور کفار نے ان پہ تشدد بھی کیا، لیکن آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی، ایک مثال بھی آپ کو، آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا پھر اس نے کسی کے لالچ میں آ کر یا کسی کے تشدد سے گھبرا کے سرکار کی دعوت پہ چڑھا۔ ایک مثال بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی، بلکہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تو آپ نے روم کے بادشاہ کی طرف بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ جب روم کے بادشاہ کے پاس خط پہنچا تو اس نے کہا کہ کسی بندے کو تلاش کر کے لاؤ جس کا تعلق مکہ کے علاقے سے ہو، جو وہاں کی خبر دے سکے۔ تو ایک شخصیت تھی، ان کو جب بلایا گیا تو اس وقت بادشاہ نے ان سے کچھ سوال کیے سرکار کے بارے میں، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ امیر لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا وہ تو کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے عام سے لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بڑھ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، پہلے انبیاء کے لیے بھی جو ابتدا میں اسلام قبول کیا کرتے تھے وہ عموماً غریب لوگ ہوا کرتے تھے، کمزور لوگ ہوا کرتے تھے۔ کمزور اس اعتبار سے کہ ان کے پاس معاشی وسائل زیادہ نہیں تھے، وگرنہ اگر استقامت کو دیکھا جائے، ایمان کی مضبوطی کو دیکھا جائے تو حضرت بلال سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ حضرت عمار سے زیادہ مضبوط کون ہے؟
حضرت زبیرہ سے زیادہ محبوب کون ہے اور حضرت عمار بن یاسر سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ گرامی مسلم ناظرین، آپ سے کہنا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں، اور یہ مجاہد بھی تھے۔ مجاہد اس اعتبار سے کہ غزوات میں بھی حضرت عمار بن یاسر پچھلی صفوں میں نظر نہیں آتے تھے بلکہ پہلے صفوں میں نظر آتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے میدان جہاد میں جب بھی دین پر مشکل وقت آیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پہلی صفوں میں نظر آئے۔ اور ایک جنگ کے دوران یہ جو یمامہ میں لڑی گئی اس میں آپ کا ایک کان کٹ گیا تھا، اور کان کٹ گیا تھا لیکن ہلکا سا ایک تسمہ تھا جس کے ساتھ کان لٹکتا رہا۔ تو اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا کان تو کٹا ہوا تھا اور ساتھ لٹک رہا تھا، لیکن آپ کی توجہ کان کی طرف نہیں تھی، آپ تلوار ہاتھ میں لیے شیروں کی طرف دشمن پہ حملہ ہو رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت بڑھاپے کا عالم تھا، لیکن بڑھاپے کے عالم میں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک مجاہدانہ شان کے ساتھ میدان میں تھے اور دشمن کو للکار رہے تھے، اور مسلمانوں میں سے جو تھوڑے کمزور پڑ کے پیچھے ہٹنے لگے تھے ان کو بھی آوازیں دے کے بلا رہے تھے کہ اے تاجدار کائنات کے غلاموں، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو، کس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اور ایک دفعہ آپ گورنر تھے اس وقت، تو آپ کا کان چونکہ کٹا ہوا تھا، آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو آواز دی، اس نے کہا وہ کٹے ہوئے کان والے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایسی کوئی کمی نظر آئے انہیں آزاد سے کوئی اور، تو پھر اسی کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا کرتے ہیں، کبھی بہرا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کبھی گنگا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کبھی نابینا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص تھا جس نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا کان کٹا ہوا ہے تو اس نے آواز دی اور کٹے ہوئے کان والے۔ حضرت عمار بن یاسر رک کے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے میرے کتنے اچھے کان کو برا کہا ہے، میرا یہ کان وہ ہے جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے کٹا ہے، عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کٹا ہے، تم نے میرے اتنے اچھے کان کو برا کہا ہے۔ یہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث مبارک آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سرکار کی حدیث نہ سناؤں جو سرکار نے مجھ سے بیان فرمائی؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور حدیث سنائیے تاجدار کائنات کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ دیکھیے ہم تو جب حدیث سناتے ہیں تو سنانے والے نے کسی کتاب سے پڑھی ہوتی ہے تو سنا دیتا ہے، بخاری شریف سے پڑھی ہوتی ہے تو سنا دیتا ہے، کسی استاد سے سنی ہوتی ہے، شیخ سے سنی ہوتی ہے تو سنا دیتا ہے۔ لیکن اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں حدیث نہ سناؤں جس نے حدیث خود حدیث والے آقا سے سنی ہے، تاجدار کائنات سے سنی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں حدیث نہ سناؤں؟ تو اس شخص نے کہا یہ حدیث سنائیے، تو آپ نے اس موقع پر یہ حدیث مبارک سنائی۔ اب وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ یہ حدیث تقریباً جو فضائل درود شریف کی کتابیں ہیں ان میں سے اکثر کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اس کو جلاء الافاق میں ابن قیم جوزی نے بھی نقل کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو میں زیادہ حوالے پیش نہیں کرتا، مولوی زکریا سہارنپوری صاحب نے فضائل درود شریف میں بھی اس حدیث مبارک کو نقل کیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث مبارک سنائی۔ آپ نے حدیث مبارک روایت کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ آتا ملک من الملائکۃ اسماء الخلائق، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو اسماء کا علم عطا فرمایا، یعنی وہ مشرق میں بسنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، مغرب میں بسنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، شمال میں رہنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، جنوب میں رہنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، وہ اردو بولنے والوں، فارسی بولنے والوں، عربی بولنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، اور پٹواری اور انگلش بولنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، وہ سب کے نام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسماء کی تعلیم دی ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ قَبْرِي، وہ جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ میری قبر انور پہ کھڑا ہوگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدسہ پہ کھڑا ہوگا۔ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا قَالَ، اور جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا یا احمد
فلان ابن فلانی باسمہ و اسم ابیہ قد صلی علیہ قضا و قضا. آپ فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو آپ کے فلاں امتی کا بیٹا ہے قد صلی علیہ، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے قضا و قضا ان کلمات کے ساتھ. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر پر، سرکار کے مزار مقدسہ پر ایک فرشتہ کھڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ ہر ایک کا نام بھی جانتا ہے. جب بھی کوئی شخص جہاں سے بھی جن کلمات کے ساتھ بھی درود پڑھے وہ فرشتہ درود سن لیتا ہے. کوئی بآواز بلند پڑھے تو تب بھی سنتا ہے، دھیمی آواز میں پڑھے تو تب بھی سنتا ہے، دور سے پڑھے تب بھی سنتا ہے، نزدیک سے پڑھے تب بھی سنتا ہے، حرف ندا کے ساتھ پڑھے تب بھی سنتا ہے، اور حرف ندا کے بغیر پڑھے تب بھی سنتا ہے. وہ درود پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک نقطے پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہم جب یا حرف ندا کے ساتھ درود پڑھتے ہیں اور کاف ضمیر خطاب کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو بعض آباد ہیں جو اس پر معترض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا کے ساتھ دور سے درود پڑھنا درست نہیں ہے. اگر آپ واجہ شریف پہ حاضر ہوں، سرکار کی جالیوں کے پاس کھڑے ہوں تو وہاں تو حرف ندا کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن دور سے درود پڑھنا ہو تو حرف ندا کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اگر حرف ندا کے ساتھ درود پڑھیں گے تو اس سے شرک کا خدشہ لاحق ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں جی کیوں؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ سرکار دور سے نہیں سن سکتے، سرکار قریب سے سن سکتے ہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار دور سے سن سکتے ہیں تو اس سے شرک ہو جاتا ہے. تو اس پر ایک بات پر توجہ چاہوں گا کہ سرکار کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سرکار دور سے سنتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں، اس سے بندے کے مشرک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار نہیں سن سکتے. ہم کہیں سرکار سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شرک ہو گیا، لیکن بات فرشتے کی آتی ہے تو وہاں شرک نہیں ہوتا، وہ بھی تو غیر خدا ہے. اور پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ کوئی شمال سے پڑھے تو تب بھی سنتا ہے، جنوب سے پڑھے تو تب بھی سنتا ہے، کوئی بآواز بلند کرے پڑھے تو تب بھی سنتا ہے، دھیمی آواز کے ساتھ پڑھے تو تب بھی سنتا ہے. فرشتے کی سماعت تو آپ مان لیتے ہیں، فرشتے کی سماعت کی قوت ماننے سے تو شرک نہیں ہوتا، لیکن سرکار کے لیے اگر سماعت کو تسلیم کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن اس پر ایک اور بات بھی توجہ کی قابل ہے. ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ بڑی شان والا ہے جو سرکار کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے. کوئی شمال سے درود پڑھے تب بھی سنتا ہے، جنوب سے پڑھے تب بھی سنتا ہے، مشرق سے پڑھے تب بھی سنتا ہے، مغرب سے پڑھے تب بھی سنتا ہے. اس فرشتے کی بڑی شان ہے، لیکن شان جتنی بھی بڑی ہو ہے تو وہ تاجدار کائنات کا ایک نوکر. سبحان اللہ. تو جس آقا کے نوکر کی سماعت کا یہ عالم ہے، اس آقا کی اپنی سماعت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت بلا حسنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت، سرکار کی سماعت کا تو یہ عالم ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قلم لوح محفوظ پہ چلتی ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے قلم کی آواز، تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں تو وہ آواز بھی سنتا ہوں. سبحان اللہ. گرامی مرتبہ حاضرین، جو آواز کوئی نہیں سن سکتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت تو اس آواز کو بھی سن لیتی ہے. اور سرکار کی بڑی شان ہے. ہم تو ہر نبی کی عظمت کے قائل ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک بات عرض کروں کہ جو کہ جب ہم بات حدیث کی کرتے ہیں تو جتنے بھی معتبر ہو بعض اوقات اب آپ کہہ دیتے ہیں نہیں اس کی سند میں یہ کمزوری ہے، اس کے راوی میں یہ کمزوری ہے، اس پہ جرح ہوئی ہے، یہ راوی مجروح ہے، طرح طرح کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل کا انکار کرنے کے لیے، آپ کی عظمت کا یا آپ کی کسی صفت کا انکار کرنے کے لیے، لیکن میں حوالہ قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پر تو بات نہیں کی جا سکتی، قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، پرواز کر رہے تھے، لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر میں تھا، تو چینٹیوں کی ملکہ نے چینٹیوں سے کلام کیا، اس نے کہا کہ اپنے اپنے مساکن میں بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں پامال کر دے، تم کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چینٹی نے یہ کلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے کہ چینٹی نے زمین پر چینٹیوں سے کلام کیا کہ اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان پرواز کر رہے تھے 3 میل کے فاصلے پر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹیوں کی ملکہ کی اس کلام کو سنا بھی، سمجھا بھی اور تبسم بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سننا کتنا بڑا کمال ہے، سننا کتنا بڑا کمال ہے کہ چینٹی زمین پر ہے، جناب سلیمان اپنے تخت پر ہیں، چینٹیوں کی ملکہ کلام کرتی ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام اس کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ تبسم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں جی کوئی ایسا ہے جس نے کبے کی آواز سنی ہو تو ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر دے گا جی میں نے کبے کی آواز سنی ہوئی ہے۔ میں پوچھوں جی کوئی ایسا شخص جس نے چڑیا کی آواز سنی ہو تو ہر شخص ہاتھ کھڑا کر دے گا جی میں نے بھی سنی ہے۔ میں اگر پوچھوں آپ نے مچھر کی آواز سنی ہے تو پھر بھی بہت سارے عوام ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ میں نے مچھر کی آواز سنی ہے۔ لیکن میں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ نے چینٹی کی آواز سنی ہے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک شخص بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بات کیا کی نہیں ہے، آپ باہر چلے جائیں، پورے گاؤں میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، دائیں بائیں سے پوچھ لیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس نے چینٹی کی آواز سنی ہے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ چینٹی کو پکڑ کے اگر کان میں بھی رکھ لیا جائے نا تو پھر بھی اس کی آواز نہیں سنی جا سکتی۔ اب غور کیجیے، لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں کہ اور نبی کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں، اس کی سماعت کو اپنی سماعت پر قیاس کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ چینٹی کو اٹھا کے کان میں رکھ لیں تو پھر بھی آواز نہیں سن سکتے۔ ایک نبی ہے کہ چینٹی زمین پر ہے، وہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے، چینٹی کلام کرتی ہے تو اللہ کا نبی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک تو سننا کمال ہے، لیکن ہم کبے کی آواز سنتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھوں بتاؤ یہ کبا کیا کہہ رہا ہے تو آپ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم چڑیا کی آواز سنتے تو ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں بتائیں یہ کیا کہہ رہی ہے، میں سنتا تو ہوں لیکن بتا نہیں سکتا کیا کہہ رہی ہے۔ ہم مچھر کی آواز سنتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں بتائیں یہ مچھر کیا کہہ رہا ہے تو آپ کہیں گے آواز سن تو رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ان کی بولیاں نہیں سمجھتے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی نے کلام کیا اپنی بولی میں، لیکن اللہ کے نبی نے سنا بھی، یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کو سمجھا بھی، یہ دوسرا معجزہ۔ سبحان اللہ۔ گرامی مرحبت عظیم، اگر جناب سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چینٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو تاجدار کائنات تو امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ فرشتہ میری قبر پہ کھڑا ہوگا جسے اسماء کا علم عطا کیا گیا، وہ مخلوقات کی آوازوں کو سنے گا۔ جہاں سے بھی کوئی شخص سرکار پہ درود پڑے گا تو وہ درود کو سنے گا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن یہاں لطف کی بات اور بھی ہے جس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں درود پڑھنے والے کو ملتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے
اس کے لیے یہ انعام چھوڑا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام سرکار کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور صرف اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کرتا ہے یا احمد فلان ابن فلان، فلان شخص نے جو فلان کا بیٹا ہے، قد صلی علیہ کا قضا و قضا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اسم ہی و اسم ابی ہے، کہ اس کا نام بھی لیا جاتا ہے درود پڑھنے والے کا، اور اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اب اگر اب میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ ہمارا نام سرکار کی بارگاہ میں لیا جائے تو یہ بہت آسان ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا نام اور میرے والد کا نام میرے آقا کی بارگاہ میں لیا جائے تو اس کا رستہ اتنا آسان ہے کہ آنکھ بند کر کے توجہ کے ساتھ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں ہلکے درود پیش کیجیے، آپ کا نام فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں لے گا اور آپ کے والد کا نام لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکے درود پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ گرامی پر حاضرین، آپ نے آقا کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے شرف حاصل کیا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے درود